ڈال دیا ہے. آج تو سننا نہیں چاہتا, سمجھنا نہیں چاہتا, عمل کرنا نہیں چاہتا, نماز پڑھنا نہیں چاہتا, تلاوت کرنا نہیں چاہتا, ذکر نہیں کرنا نہیں چاہتا, نہ زکات دیتا ہے, نہ حج کرتا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, ساری زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف گزارتا ہے. میرے دوست بزرگوں, اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ کہتا ہے یا تو یہ قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں یا ان کے دل پر تالا لگ گیا ہے, اس کا دل بند ہو چکا ہے. حالانکہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے. اللہ کہتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اللہ کہتا ہے قرآن میں ایسی نصیحت ہے جس کے پاس صحیح عقل و فہم ہوگا, دل و دماغ ہوگا. یہاں قلب سے مفسرین عقل مراد لیتے ہیں. وہ قرآن سمجھے گا, قرآن پاک پر عمل کرے گا. اسی قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم نے ناپاک قطرے سے پیدا کیا. جب ماں کے پیٹ میں, عورت کے پیٹ میں حمل پھیلتا ہے, ہر 40 دن کے اندر تبدیلی آتی ہے, خون کا ٹکڑا بنتا ہے, اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر 40 دن کے اندر اس میں تبدیلی کرتے ہیں. ہاتھ بناتے ہیں, پیر بناتے ہیں, ناک کان آنکھ بناتے ہیں. 6 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتے ہیں, جان ڈال دیا جاتا ہے. میرے دوست, میرے بزرگوں, میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ تربیت کا سلسلہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے. جب بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے, 6 مہینے میں اللہ جان ڈال دیتا ہے, اللہ روح ڈال دیتے ہیں. اب بچے کو بھوک لگے گی, کھانا کھانے کی ضرورت پیش آئے گی, وہاں کیا کھائے گا؟ اللہ کا نظام دیکھیے, قدرت خداوندی کا نظام دیکھیے. عورت کو جو مہینہ آتا ہے, عورت کو جو ہر مہینہ, میرے دوست بزرگوں, جو اس کو ماہواری آتی ہے, جو مہینہ آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ حمل کے ٹھہرنے کے بعد اب وہ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اسے اسٹاک کر دیتا ہے, اسے جمع کر دیتا ہے. پھر جب بچہ 6 مہینے کا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اس بچے کے ناف میں ایک نلکی لگاتے ہیں. میرے دوست بزرگوں, اس نلکی کے ذریعے سے اسی خون کو, اسی بلڈ کو, میرے دوست بزرگوں, اسی ماہواری کو اللہ تعالیٰ ریفائن کر کے قطرہ قطرہ بچے کے پیٹ میں پہنچاتے ہیں. بچے کا خوراک بنتا ہے. اللہ چاہتا زبان سے ڈال سکتا تھا, اللہ چاہتا ناک سے ڈال سکتا تھا. وہ قادر ہے, وہ قدرت رکھنے والا ہے, وہ خالق و مالک و رازق ہے. اسے اختیار تھا, ناک کے رستے دے سکتا تھا, اسے اختیار تھا, زبان کے رستے سے پہنچا سکتا تھا. لیکن اللہ ہے, وہ قادر مطلق ہے. وہ اللہ جانتا ہے اسی زبان سے اللہ کا نام لے گا, اسی زبان سے محمد الرسول اللہ کا نام لے گا, اسی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا, اسی زبان سے نماز پڑھے گا, ذکر کرے گا, تلاوت کرے گا. میرے دوستو, اللہ نے زبان کی حفاظت کی, نلکی لگا کر خون کو پہنچا دیا. اب ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں اپنے آپ کو حرام سے بچائے, حرام کھانے سے بچائے, حرام کہنے سے بچائے, حرام سننے سے بچائے, حرام دیکھنے سے بچائے, ہر حرام سے اپنے آپ کی حفاظت کرے. اس کے پیٹ میں بچہ پنپ رہا ہے, پڑھ رہا ہے. ماں اگر اپنے آپ کو سدھار لے گی, ماں نماز پڑھنے لگے گی, ماں تلاوت کرنے لگے گی, اللہ کا کلام پڑھے گی, موبائل سے ہٹ کر قرآن کی تلاوت میں لگ جائے گی. اس کا بچہ پیٹ میں پنپ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, ماں ذکر کرے گی, اللہ اللہ کرے گی. میری ماں یاد رکھ, تیرا بچہ مادرزاد ولی پیدا ہوگا, تیرا بچہ پیٹ سے پیدا ہوگا, ولی بن کر پیدا ہوگا, تیرا بچہ پیٹ سے پیدا ہوگا, ایک دیندار بچہ پیدا ہوگا. تو نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا ہے, حرام سے روک رکھا ہے. یاد رکھو میرے دوست بزرگوں, اگر ہم حرام کھائیں گے, حرام کام کریں گے, حرام کام کا ارتکاب کریں گے, اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام, مشربہ حرام, ملبسہ حرام, فأنی یستجاب لہ. تیرا کھانا, تیرا پینا, تیرا پہننا حرام کا ہے, دعا کیسے قبول ہوگی؟ میرے دوستو, میرے بزرگوں, حرام سے اگر بچا لو گے, اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے, وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من اکل تکذبا وعمل فی سنت وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ. فرمایا
حلال کھاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے، اگر لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میری ماں، میری بہن، اگر تو حرام سے بچ جائے گی، تیرا بچہ حافظ قرآن ہوگا، تیرا بچہ عالم دین ہوگا، تیرا بچہ ولی کامل ہوگا، تیرا بچہ اللہ کا نام لینے والا ہوگا، تیرا بچہ کل اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا، تیرے لیے جنت پہ جانے کا راستہ بنے گا، تیرے لیے جنت کے لیے سفارش کرے گا، تیرے لیے دربار خدا میں کھڑا ہوگا، اپنے پروردگار سے تیری بخشش کروائے گا، اپنے پروردگار کے سامنے تیرے لیے ہاتھ پھیلا دے گا۔ میری ماں، میری بہن، آج اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی میں تلے ہوئے ہیں۔ میری ماں، آج بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ مکتب کے مدرسوں کا، یہ مدرسے کے علماء کا، یہ مسجدوں کے اماموں کا، میرے دوست بزرگوں، یہ بہت بڑا احسان ہے، ان کی قربانی ہے۔ یہ آپ کے گھروں سے بچوں کو لیتے ہیں، وہ بچوں کی زبان جو اللہ نہیں کہہ پاتے، وہ بچوں کی زبان جو قرآن نہیں پڑھ پاتے، ان بچوں کی زبان پر صحیح تلفظ، صحیح الفاظ کی ادائیگی، مخارج کا صحیح ادا کرنا ان علماء کا کام ہے۔ میرے دوستوں، قربان جائیے ان علماء پر، ان مدرسوں میں پڑھانے والوں پر، ان مکتب میں محنت کرنے والوں پر، ان مسجدوں میں امامت کرنے والوں پر، جس کو ہم معاملی سمجھتے ہیں۔ ہم نے سمجھا یہ ہمارا امام ہے، ہم نے سمجھا یہ مکتب میں پڑھانے والے حافظ صاحب ہیں۔ یاد رکھو میرے دوست بزرگوں، یہ تمہاری گاؤں کے لیے، تمہارے علاقے کے لیے بخشش کے ذرائع پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت کونین کا ایک فرمان علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بچہ قرآن پاک دیکھ کر یعنی ناظرہ پڑھتا ہے، بہترین پڑھتا ہے، صحیح تلفظ، صحیح مخارج کے ساتھ برابر پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ میرے دوستو، وہ قرآن جو افضل کتاب ہے، وہ قرآن جو آخری کتاب ہے، تمام کتابوں کا امام ہے، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسمان کو دینا چاہا، آسمان نے کہا اللہ میرے اندر تحمل نہیں ہے، میرے اندر وہ برداشت نہیں ہے، آسمان انکار کر دیتا ہے، حالانکہ آسمان اللہ کہتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ آسمان انکار کر دیتا ہے، زمین انکار کر دیتی ہے، حالانکہ زمین وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو بہترین بچھونا بنا دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو بچھا دیا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر سب سے پہلے پانی تھا، اللہ نے زمین کو بچھا دیا، زمین کے اندر میرے دوست بزرگوں زمین کو بچھایا، اس کے بعد اللہ نے پہاڑ کو قائم کیا۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ کہتا ہے ہم نے پہاڑ کو میخ بنا دیا، زمین کو ٹھہرانے کے لیے، زمین کی کپکپاہٹ کو، زمین کی لرزاہٹ کو، زمین کی تھرات کو روکنے کے لیے ہم نے پہاڑ کو قائم کیا۔ اللہ کہتا ہے پھر ایک وقت آئے گا وہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، تباہی بربادی کا منظر ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اللہ کہتا ہے زمین کانپ جائے گی، زمین ہل جائے گی، زمین مردے باہر کر دے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، زمین مردے باہر کر دے گی۔ اتنا خطرناک منظر ہوگا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، آسمان انکار کرتا ہے، زمین انکار کر دیتی ہے، پہاڑ انکار کرتا ہے، اللہ
ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو اللہ نازل فرماتا ہے. اللہ فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اے لوگو اللہ کہتا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. میرے دوست بزرگو، یہ مکتب والے، یہ مدرسے والے، یہ مسجد کے امام، یہ علماء آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. آپ کے بچوں کو ایک قیمتی، میرے دوست بزرگو، قیمتی نعمت ان کے سینے میں پہنچا رہے ہیں. آپ کے بچوں کو دیندار بناتے ہیں. آپ کے بچے کی ایمان کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں. آپ کے بچے کی ایمان کی سلامتی کا کام کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں مکتب بچہ گیا نہ گیا کوئی بات نہیں، حالانکہ یہ قرآن ہے جس کا پڑھنا ضروری ہے، جس پر میرے دوست بزرگوں عمل کرنا ضروری ہے، جس کا سیکھنا سکھانا اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے دوست بزرگوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابی. اے لوگوں قرآن پڑھو، یہ قرآن کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن. جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے. بچوں کی صحیح تربیت، بچوں کا نام صحیح، بچوں کو دیندار بنانا. میرے دوست بزرگوں آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، دنیاوی تعلیم دیجئے، انگریزی تعلیم دیجئے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، آئی ایس بنائیے، او ایس بنائیے، ایم بی بی ایس بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیندار بنا دیجئے. اگر دیندار رہے گا ڈاکٹر ہوگا، دین پر قائم رہے گا، انجینئر ہوگا، دین پر قائم رہے گا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر بچہ ڈاکٹر بن گیا وہ کہتے میرا بچہ کامیاب ہے، انجینئر بن گیا میرا بچہ کامیاب ہے، آئی ایس بن گیا میرا بچہ کامیاب ہے، او ایس بن گیا میرا بچہ کامیاب ہے. یہ کامیاب نہیں. آپ یہ کہیے دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ اس نے حاصل کر لیا ہے، دنیا کو کمانے کا ذریعہ ہنر سیکھ لیا ہے. اگر آپ کا بچہ دینداری کے ساتھ ڈاکٹر ہے تو بہت کامیاب ہے، دینداری کے ساتھ انجینئر ہے تو کامیاب ہے، دینداری کے ساتھ آئی ایس ہے، او ایس ہے، تب وہ کامیاب کہلائے گا. ورنہ دینداری کے بغیر کوئی فائدہ نہیں. دین اس کے پاس نہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب اللہ کے نبی کے خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ، روایت میں آتا ہے حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا. آنے کے بعد یہ کہنے لگا، حضرت عمر سے کہا کہ عمر میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا میری نافرمانی کر رہا ہے، میرا بیٹا میری بات کو تسلیم نہیں کرتا، حکم عدولی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. حضرت عمر کو بہت تعجب ہوا. اس زمانے میں تعجب کی بات تھی، آج کے زمانے میں تعجب کی بات نہیں. آج اکثر بچے اپنے ماں باپ کی توہین کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں. اپنے ماں باپ کی گستاخی کر کے بہت سے لوگ وہ ہیں جو ماں باپ کو روتا بلکتا چھوڑ کر گھر سے چلے جاتے ہیں. میرے دوستو ماں باپ نے تربیت کی، ماں باپ نے بڑا کیا، ماں باپ نے محنت کی، ماں باپ نے تعلیم دلایا، ماں باپ نے جوان کر دیا. اب جوانی کے بعد ماں باپ نے شادی کر دی. شادی کے بعد ایک دن آنے والی دلہن میرے دوست بزرگوں اس کی وجہ سے یہ بدل جاتا ہے. ماں باپ کی توہین کرتا ہے، ماں باپ